بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے محمد اسلم ثاقب حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں یا ان کا یہ گمان ہے کہ سب سے قیمتی چیز دھن دولت ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو اسی حوالے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو اسے ہم امیر آدمی سمجھتے ہیں، یا کسی کے پاس بہت بڑا گھر ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ سب چیزیں بدلتی رہتی ہیں؟ آج اگر کوئی شخص دولت مند ہے تو کل وہ غریب ہو سکتا ہے۔ آج کوئی صاحب جائیداد ہے تو کل وہ ایک بغیر جائیداد سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر آپ غور کریں تو سب سے قیمتی چیز وقت ہے، کیونکہ وقت کا نیم البدل نہیں ہے۔ ان چیزوں کا، دھن دولت کا، جائیداد کا، بینک بیلنس کا نیم البدل ہے۔ کیوں کہ یہ اگر ضائع ہو جائے تو دوبارہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ آج اگر کوئی شخص غریب ہے کل کو امیر ہو سکتا ہے، آج کوئی شخص امیر ہے تو کل کو کوئی غریب ہو سکتا ہے وہی شخص۔ لیکن جو وقت ہے وہ ایک مرتبہ گزر جائے تو وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ یعنی دولت واپس آ سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ویلیویبل ہے، کون سی چیز ویلیو نہیں رکھتی۔ مانا کہ دھن دولت، جائیداد، یہ چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں واپس لوٹ کے آ جاتی ہیں یا چلی جاتی ہیں، جبکہ وقت، جو گزرا ہوا وقت ہے، وہ واپس نہیں آتا۔ لہذا سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ اور وقت کو قیمتی بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس وقت کو سب سے بہترین جو وقت کا مصرف ہے یا وقت کو قیمتی بنانے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ انسان جتنا اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کئی گنا زیادہ یاد کرتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ تو سنی ہوگی کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اگر تو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں کئی ہاتھ تیری طرف پہنچتا ہوں۔ اگر تو مطلب یہ کہ اگر بندہ 1% اللہ کو یاد کرتا تو اللہ اس کے بدلے میں کئی پرسنٹ جو ہے اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بہترین تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا ایک اور ذریعہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی قدر کی جائے، اللہ کے بندوں کے کام آیا جائے، ان کی داد رسی کی جائے۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو ان کی مشکل کو دور کیا جائے۔ کیوں کہ آج دنیا میں اگر ہم کسی کی مشکل دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو لکھے گا، اور جب آپ کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں آپ کے کھاتے میں ڈال دے گا اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو دوستو، ساتھیو، ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انا کی تسکین کی خاطر لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، لوگوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے بلا کر ان کی تذلیل کرتے ہیں، جو کہ انتہائی شرمناک فعل ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔
ہمیں لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، لوگوں کی دل آزاری سے بچنا چاہیے، اور اس وقت کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے۔ کیوں کہ اگر آج دنیا میں ہم نے اس وقت کو قیمتی بنا لیا تو کل یہی وقت ہمارے کام آئے گا، اور اس وقت جب وہ جو زندگی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی میں اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ آج کا وقت ہے، اگر وہ صحیح گزرا ہو۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کی دل آزاری سے بچیں، ان کے کام آئیں، اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، نہ کہ ہم لوگوں کی تذلیل کر کے، لوگوں کے ناطقے بند کر کے، لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر کے ہم ان کو زمانے میں رسوا کریں، لوگوں کے سامنے ذلیل کریں، تذلیل کریں ان کی، اور اپنی نفسانی خواہشات کو تسکین دیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے، اور اس کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ میری یہ بات آپ سب دوست اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد اسلم ثاقب۔